کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرین پر پولیس کی شیلنگ، متعدد بچے و خواتین زخمی اور بے ہوش۔ زیارت میں لاپتہ بلوچ افراد کے قتل کے خلاف BNP 23 جولائی کو احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ کیے گئے بلوچ افراد کا قتل انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ BHRC۔ آج جولائی کی 21 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ زیارت میں لاپتہ بلوچ افراد کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کے خلاف کوئٹہ میں منعقدہ مظاہرے میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے خواتین، بچوں اور دیگر مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ مظاہرین پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ مظاہرین ریلی کی صورت میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے ریڈ زون میں داخل ہوئے تو پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لاٹھی چارج کے ذریعے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کی جانب سے متعدد مظاہرین پر تشدد بھی کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی شیلنگ کے باعث متعدد بچے اور خواتین شدید زخمی ہو گئے۔ متعدد بچے اور خواتین آنسو گیس کی شیلنگ سے بے ہوش ہو گئے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس کے باعث کئی لوگ زخمی ہوئے۔ ریڈ زون میں پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کے باعث دیگر راہگیر بھی متاثر ہوئے اور ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ اس مظاہرے کے ایک آرگنائزر اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نصر اللہ بلوچ نے بتایا ہے کہ ہم خواتین اور بچوں کے ساتھ زیارت واقعے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ خواتین اور بچے بھی تھے۔ جب DC آفس کے سامنے پہنچے تو ہم انتظامیہ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پولیس کی طرف سے ہم پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ خواتین و بچے زخمی اور بے ہوش ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہمارا دھرنا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جاری ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ زیارت واقعے کے حوالے سے حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن بنائی جائے اور SSP اور DSP سمیت ان تمام اہلکاروں کو جنہوں نے ہم پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے کو معطل کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ زیارت میں بلوچ مسنگ پرسنز کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنانے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے خوزدار میں 23 جولائی بروز ہفتہ صبح 11 بجے خوزدار پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ BNP خوزدار کے کارکنان کو 23 جولائی کے دن 11 بجے سے قبل پارٹی کے ضلعی سیکریٹریٹ پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ زیارت کے دلخراش واقعہ جس میں لاپتہ افراد کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا، BNP کے مرکزی اعلامیہ کے مطابق اس ظالمانہ عمل کے خلاف پارٹی کی جانب سے 23 جولائی ہفتہ کو خوزدار، کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں پریس کلبز کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ BNP نے اپنے مرکزی اعلامیہ میں تمام اضلاع کے عہدیداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 23 جولائی کو اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کریں۔ غلام جیلانی پرامن شہری ہے، بازیاب کرایا جائے اہل خانہ کا مطالبہ۔ غلام جیلانی کو 19 جولائی 2022 کو بلوچستان کے شہر خاران سے لاپتہ کیا گیا۔ غلام جیلانی حسین زئی کے اہل خانہ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غلام جیلانی ایک پرامن شہری ہے۔ ان کے لاپتہ ہونے سے ان کے گھر والے بہت دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ سیمک بلوچ غلام جیلانی حسین زئی کی رہائی کے لیے ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں بیٹھی ہے۔ اس موقع پر غلام جیلانی حسین زئی کے اہل خانہ نے تمام سرکاری اداروں سے اپیل کی ہے کہ غلام جیلانی کو بازیاب کرائیں۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں خاران گواش روڈ کے رہائشی غلام جیلانی حسین زئی کو CTD کے ہمراہ نقاب پوش خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اپنے گھر سے بازار جاتے ہوئے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا تھا۔ گزشتہ دنوں ہی خاران میں CTD کے آفیسر اور سابقہ SHO پولیس عید محمد کی ہلاکت کے بعد خفیہ اداروں اور CTD کے اہلکاروں نے اس سے پہلے محمد اسلم ولد ابراہیم مینگل کو 5 گاڑیوں پر مشتمل اہلکاروں نے اسلحہ کے زور پر کلاں قصبہ سے گھر جاتے ہوئے 17 جولائی کی رات کو 9 بجے لاپتہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ خاران بازار اور گرد و نواح میں CTD اہلکار اور خفیہ اداروں کی نقل و حرکت بھی تیز کر دی گئی ہیں، جس سے علاقہ میں مزید خوف کا سماں پیدا ہو گیا ہے۔ انسانی حقوق
کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس کونسل BHRC کے سیکریٹری جنرل قمر مالک بلوچ نے زیارت میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچ افراد کے قتل کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جبری لاپتہ افراد کے قتل کا یہ سانحہ گزشتہ چند سالوں سے ریاستی ظلم و پالیسیوں کے مخالف بلوچ سیاسی و سماجی افراد کے خلاف کیے جانے والے مبینہ اور بڑے پیمانے پر سرچ آپریشنز کے دوران حراستی اور ماورائے عدالت قتل کا ایک اور چونکا دینے والا واقعہ ہے، جہاں لاپتہ افراد کے قتل کے بعد سیکورٹی فورسز جائے وقوع کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتے ہوئے اسے ایسے پیش کرتے ہیں جس سے اس سے معلوم ہو کہ یہ ہلاکتیں فائرنگ کے تبادلے میں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ان جرائم کے مرتکب افراد کو سزا نہیں ملتی ہے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی عملاً غائب ہے، عدلیہ آئین اور عوام کے حقوق کو برقرار رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ عوام کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے اور نہ ہی انہیں یقین ہے کہ حکومت احتساب کو یقینی بنانے کی سیاسی خواہش رکھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی صورتحال بشمول زیادتیوں کے پیمانے اور دائرہ کار کے ساتھ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی سنجیدہ مداخلت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس لیے بلوچ ہیومن رائٹس کونسل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بلوچستان کی صورتحال پر انکوائری کمیشن قائم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر احتساب کے فقدان نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کو قانونی نتائج کے خوف کے بغیر انسانیت کے خلاف جرائم کرنے کی مزید ترغیب دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے اسے تسلیم کرنا اور اس کا پرامن حل بے حد ضروری ہے تاکہ بلوچ تشدد اور تذلیل سے پاک زندگی گزار سکیں۔ بلیدہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ ضلع کیچ کی تحصیل بلیدہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کیچ کی تحصیل بلیدہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گوادر کی تحصیل جیونی میں مڈل اسکول کے باہر بم دھماکے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ گرلز مڈل اسکول کے باہر ہوا۔ حکام کے مطابق دھماکہ دستی بم کے ذریعے کیا گیا جسے پتھروں میں چھپایا گیا تھا۔ دھماکے سے ایک راہگیر زخمی ہوا۔ زخمی شخص کو طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وڈ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص قتل، ایک زخمی۔ خضدار قلعہ کے وڈ صادق ہوٹل کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق خضدار قلعہ کے وڈ میں صادق ہوٹل کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ دنوں بلوچستان میں 9 لاپتہ افراد کی شفاقانہ قتل کے خلاف آج گوادر میں ایک احتجاج ریکارڈ کیا گیا جس کا اہتمام BSO کے سابق چیئرمین اور BNP عوامی کے مرکزی ہیومن رائٹس سیکریٹری سعید فیض بلوچ نے کیا، جس میں عوامی کے علاوہ BSO ایکس کیڈر، موجودہ BSO، BNP، نیشنل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سرگرم ارکان نے حصہ لیا۔ احتجاجی مظاہرہ سے چیئرمین سعید فیض، گلزار دوست، نور گنا، ظریف زدگ، عظیم بلوچ، ظریف دشتی، عارف عبداللہ، عادم قادر بخش، مولا بخش مجاہد اور زاہد کریم و دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین اور شرکاء نے مطالبہ کیا کہ زیارت واقعہ میں ملوث عناصر کے خلاف اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقات کی جائے اور مقررین نے اس شفاقانہ ماورائے عدالت قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اس غیر انسانی عمل کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ اس سلسلے میں 28 جولائی کو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے گوادر میں احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلان کیا گیا جس کا افتتاح بلوچ سیاسی جہودکاروں کے ساتھ مل کر چیئرمین سعید فیض کریں گے۔ مقررین نے جلسے کے دوران بلوچ سیاسی اکابرین و قائدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے مظلوم قوم کی خاطر قربانی دے کر اپنے اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر مشترکہ جدوجہد کا آغاز کریں اور اپنا جمہوری کردار ادا کر کے عوام کو مایوسی سے نکالیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ہیومن رائٹس سیکریٹری و رکن بلوچستان اسمبلی میر احمد نواز بلوچ نے زیارت میں جعلی مقابلے میں 9 افراد کے بہیمانہ قتل پر گہری تشویش اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے واقعہ کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے جاری بیان میں BNP کے مرکزی سیکریٹری ہیومن رائٹس MPA میر احمد نواز بلوچ نے کہا کہ زیارت میں مقابلے کے دوران جن افراد کو شہید کیا گیا ان کو باقاعدہ سرکاری اہلکاروں نے اٹھایا تھا
اور ان کے لواحقین ان کی بازیابی کے لیے سراپا احتجاج تھے۔ کس کو کہاں سے اٹھائے گئے، یہ تمام ریکارڈ لواحقین اور پارٹی کے پاس موجود ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک واقعہ کو دوسرے سے جوڑ کر حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ زیارت میں پیش آنے والا واقعہ آئین و قانون اور انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے اور یہ انسانیت سوز عمل ہے۔ BNP مطالبہ کرتی ہے کہ زیارت میں پیش آنے والے جعلی مقابلے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے اور شہداء کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، انڈیکس 20 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا، ڈالر مزید مہنگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان رہا اور ایک دن میں سرمایہ کاروں کے 109 ارب روپے ڈوب گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدھ کے ایک روزہ معمولی تیزی کے بعد جمعرات کو پھر مندی لوٹ آئی جو دن بھر جاری رہی، جس کے نتیجے میں KSE 100 انڈیکس 40,000 کے نفسیاتی حد سے بھی گر گیا اور انڈیکس 627.95 پوائنٹس کی کمی سے 39,831.75 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا، جو 23 نومبر 2020 کے بعد انڈیکس کی کم ترین سطح ہے۔ جبکہ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 7 پیسے مہنگا ہو گیا اور 227 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 226.81 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں 3 روپے اضافے کے بعد ڈالر 229 روپے پر بند ہوا۔ پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مسلسل بڑھ رہی ہے اور پاکستانی روپیہ ملک کی تاریخ کی پست ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ پاکستان میں 7ویں مردم شماری کے لیے پائلٹ مردم شماری کا آغاز۔ پاکستان میں 7ویں مردم شماری کے لیے پائلٹ مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ اور چیکنگ کا عمل پائلٹ مردم شماری کہلاتا ہے۔ حکام ادارہ شماریات کے مطابق اسلام آباد سمیت ملک کے 20 بلاکس میں پائلٹ مردم شماری شروع کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔ پائلٹ مردم شماری کے نتائج حتمی مردم شماری کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک بھر میں 7ویں باقاعدہ مردم شماری اگست کے آخر سے شروع ہوگی۔ ڈیٹا پروسیسنگ اور سمری رزلٹ ستمبر اور اکتوبر میں تیار کیے جائیں گے۔ 7ویں مردم شماری کے نتائج دسمبر میں الیکشن کمیشن کے حوالے کیے جائیں گے۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرے گا۔ عراق کردستان میں حملوں کا الزام ترکی پر اور انقرہ کی تردید۔ عراق میں مقامی حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ اس کے خود مختار علاقے کردستان میں توپ خانے سے ہونے والی گولہ باری سے کم از کم 8 شہری ہلاک اور تقریباً 20 زخمی ہو گئے۔ عراقی حکام نے اس حملے کا الزام ترکی پر عائد کیا ہے۔ عراق کے ایک سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ شدید توپ خانے کی بمباری عراق کے کردستان علاقے اور ترکی کے درمیان سرحد پر واقع شہر زاخو میں ہوئی، جس میں ایک سیاحتی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ خود مختار علاقے کردستان کے وزیر سیاحت نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ متاثرین میں 1 سالہ بچہ سمیت کئی بچے شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تمام اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ ان کے مطابق تمام متاثرین عراق کے دوسرے علاقے سے بطور سیاح وہاں آئے تھے جو ہلاک ہو گئے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے حملے میں عراقی شہریوں کی زندگی اور سلامتی کو پہنچنے والے نقصان کی مذمت کی اور کہا کہ عراق اپنے پاس جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ترک فورسز نے ایک بار پھر سے عراق کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ الکاظمی کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کی مسلح افواج ترک جارحیت کے نتائج پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہیں۔ ترکی کردستان ورکرز پارٹی PKK کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے اور اس کے خلاف جاری اپنے کریک ڈاؤن کے تحت ایک طویل عرصے سے کردستان کے علاقے پر بھی باقاعدگی سے حملے کرتا رہا ہے۔ ایران اور بیلجیم کے مابین قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ۔ بیلجیم کے ارکان پارلیمان نے شدید تنقید کے باوجود ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے کی توثیق کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس طرح بیلجیم میں دہشت گردی کے الزام میں قید ایک ایرانی سفارتکار کی رہائی بھی ممکن ہو سکے گی۔ 2 دن کی زبردست بحث کے بعد بیلجیم کے اراکین پارلیمان نے ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ اس معاہدے کی حمایت میں 79 جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ ڈالے گئے۔ پارلیمانی کمیشن نے اس معاہدے کی پہلے ہی 6 جولائی کو منظوری دے دی۔
اس معاہدے کے ناقدین میں نہ صرف بیلجیم کے اپنے شہری بلکہ جلاوطن ایرانی اپوزیشن تحریک کے ارکان بھی شامل ہیں۔ ان ناقدین کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ تہران حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے مترادف ہے، لیکن بیلجیم حکومت کا کہنا ہے کہ ایران میں پہلے سے قید بیلجیم کے ایک شہری کو واپس لانے کا یہ واحد راستہ ہے۔ امدادی کارکن اولیور وینڈی کا اسٹیلی ایک عرصے سے ایران میں قید ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیلجیم ممکنہ طور پر ملک میں قید ایرانی سفارتکار اسد اللہ اسدی کو معافی دیتے ہوئے رہا کرے گا۔ اسد اللہ اسدی کو ایک بم دھماکے کی منصوبہ بندی کے الزام میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بیلجیم کی اپوزیشن کا حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے ساتھ مشاورت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد سے جلاوطن ایرانیوں نے سڑکوں پر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔